سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عزت، عظمت، رفعت اور سیرت کے حوالے سے گزشتہ خطبہ میں کچھ باتیں بیان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا منصب جو ہے وہ منصب رسالت ہے۔ اس تو بڑا کوئی عہدہ اور منصب نہیں۔ باقی سارے عہدے سے کم ہے۔ سب سے اونچا درجہ رسالت کا ہے۔ اور رسالت کے لیے چننا اور انتخاب اللہ کا حق ہے، جس کو چاہے منتخب کرے، جس کو چاہے رسالت سے نوازے۔ بہت سارے رسول آئے، لیکن سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی واسطے کلمہ طیبہ اندر سب سے بڑے اونچے منصب کا اقرار ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ بارہ ربیع الاول کو جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا وہ آپ کے علم میں ہے۔ وہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت، محبت، پیار کے اظہار کے لیے ہوا اور اسی کا بیان ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ پیار کا یہ انداز، محبت کا یہ انداز نہ ہی قرآن میں ہے اور نہ ہی احادیث رسول۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس دن کو منایا اور خوب منایا اور اس کا چرچا کیا، اور جو کچھ ہوا کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو، تشریف آوری کو مرحبا کہا گیا۔ بعض نے بلایا، بعض نے مرحبا کہا کہ آپ کی آمد مرحبا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے کہ بلانے کے بعد اور آ جانے کے بعد ساری قوم اپنے آپ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے بٹھا کے اب یہ نہیں کہنے والا کہ آپ کیوں تشریف لائے، کس لیے تشریف لائے۔ ویسے بھی عقلی طور پر بھی دیکھ لیں، غور کر لیں کہ مہمان تشریف لے آئے، اس کو بٹھانے کے بعد پوچھتے تو ہے نا، آپ کس لیے تشریف لائے اور کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہاں غالباً کوئی ایسا رواج نہیں، بلا کے بٹھا کے سارا آمد مرحبا کہہ گئے، اب قوم ساری اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن آئے کس لیے؟ قرآن پاک اس حوالے سے پڑھی کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے آئے۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اونچا منصب ہے، اور اتنا بڑا درجہ اور اتنی بڑی شان
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور درجات کیا ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے قائد امام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان خود بیان فرمائی، میں قیامت والے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس پر میں فخر نہیں کرتا، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں گا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا، قیامت والے دن سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ شان دیکھے، مقام دیکھے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت، فضائل دیکھے ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر آپ فائز، لیکن کام دیکھے، ذمہ داری دیکھے، ڈیوٹی دیکھے کہ سب سے درجہ اونچا ہے، سب سے شان زیادہ ہے، لیکن مشن ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ اگر شان سب سے زیادہ ہے تو پھر ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہو، اور ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ جا کے وہ خوشخبریاں دیں اور لوگوں کو ڈرائے، تاکہ قیامت والے دن سارے مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکتا مجھے تو ڈرانے والا، سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا، بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول نہیں آئے؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ ڈرائے بغیر، حجت قائم کیے بغیر کسی کو عذاب دے، پہلے حجت قائم کرتا، رسولوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، اور وہ نبی اور رسول جا کے اپنی اپنی قوم کو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور آخرت کے حوال سارا کچھ بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اونچے درجے پر ہو کے کام کیا ہے، کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے قاصد ہیں، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور ڈر سنانے والے اور خوشخبری اور بشارت دینے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، جنت کی طرف بلانے والے اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی ذمہ داری، جتنا اونچا درجہ ہے ذمہ داری بھی اسی درجے کی، جتنی شان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈرانا، یہ قوم کو سمجھانا، یہ واعظ کرنا، یہ تبلیغ کرنا، یہ علم پڑھنا اور پڑھانا، یہ خطبے دینا، سننا سنانا، یہ تقاریر کرنا اور واعظ کرنا، کتنا عظیم ہستیوں کا کام، یہ ان سے اونچا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ انبیاء اور رسول، ان کی یہ ذمہ داری، ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ فریضہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم صرف رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہے، ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ ایک ہے کہ وہ جا کے خوشخبریاں دیں اور جہنم سے لوگوں کو ڈرائے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد ہی ہے۔ تو کیا یہ ذمہ داری سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہیں کی؟ آپ نے پوری کی۔ آگے یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہم پہ چھوڑ گئے، امت پہ، صحابہ کرام پہ، صحابہ کرام تابعین پر، تابعین تبع تابعین پر، یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے۔ انبیاء کی یہ ذمہ داری
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی ایک بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے اونچا درجہ رسول رسالت کا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو رسولوں کو دی گئی ہے، اتنی شان والوں کو ڈیوٹی کیا ہے کہ لوگوں کو واعظ کریں، دعوت۔ یہ کتنا بڑا کام ہو، یہ کتنی بڑی فضیلت ہو، یہ پروگرامز، یہ جلسے، یہ دعوت، یہ پروگرام، یہ تبلیغی پروگرام، یہ دروس، یہ خطبات، آج علماء اور اساتذہ اور واعظین و خطباء کی ذمہ داری، لیکن بنیادی طور پر اللہ نے سب سے بڑے عہدے رسالت کو لیے جن کو چنا، اللہ نے یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ان کی لگائی۔ ذمہ داری کو ان کی طرف سے ملنے والے جو مقام اور درجہ ہے اور ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، اس کو آج خطباء اور علماء سنبھال بیٹھے۔ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری رسولوں کی، رسولوں کے بعد اس امت کے علماء کو یہ نصیب ہوئی۔ یہ غور کریں کہ رسول اللہ تو آئے، لیکن آئے کس لیے؟ 23 سال کا عرصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وعظ کا، تبلیغ کا۔ اس 23 سالوں کو پڑھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جس کے لیے آئے تھے اس کو سمجھے۔ تو گئے، آئے تو 1450 سال ہو گئے، قوم کو ابھی صرف یہ اسی کی فکر ہے کہ آپ تشریف لے آئے، اسی پر خوشی ہے، اسی پر کود رہی ہے، اسی پر ناچ رہی ہے، اسی پر کمکمے اور لائٹیں اور روشنیاں اور گلیاں سجا رہی ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ بھائی وہ آئے بھی صحیح اور آ کے تشریف بھی لے۔ ایک مشہور ہے نا بات، لطیفے کی حد تک ہی ہوگی لیکن مشہور ہے، حقیقت بھی ہو سکتی۔ یہ ماہ محرم تھا اور سارا ملک اور علاقے اور راستے بند، تو باہر سے کوئی مہمان ملک میں آیا، جہاز سے اترا اور ٹیکسی پر، گاڑی پر سوار ہو۔ وہ جس راستے سے جاتا وہ راستہ بند، ادھر سے گاڑی گھماتا دوسری طرف تو پھر راستہ بند۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ ملک کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور دیکھنے کے لیے میں آ گیا ہوں، جس طرف جاتا ہوں راستے ہی بند۔ تو اس نے پوچھ لیا اپنی اس گاڑی کے ڈرائیور سے کہ راستے کیوں بند؟ اس نے کہا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، کہتا محرم الحرام کا مہینہ ہے تو راستے کیوں بند؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ مہینہ محرم کا ہے، لیکن راستے کا بند ہونا یہ سمجھ نہیں آ۔ پوچھنے والا وہ چونکہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، بڑا حیران ہوا، کہتا راستے بند ہے، مہینہ آپ کا کہتے ہیں کہ محرم کا ہے اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو یہ ساری سمجھ آ گئی ہے، لیکن راستے کیوں بند؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے نواسے جو تھے نا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گئے، تو اس وجہ سے راستے بند۔ تو اس نے پھر حیرانگی سے پوچھا کہ تمہارے رسول کے نواسے شہید ہو گئے تو پھر راستے کیوں بند؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے نبی تھے اور ہمارے رسول تھے اور ان کے نواسے شہید ہو گئے تو راستے، وہ شہید ہو گئے اور راستے بند۔ تو اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ اس نے سمجھا وہ کل کہیں یہاں پاکستان میں کوئی مسئلہ بن گیا، یہ کب ہوا؟ تو انہوں نے کہا بھائی 1400 سال ہو گئے۔ تو کہا 1400 سال ہو گئے، یہ اس وقت کے راستے بند؟ اس نے کہا نہیں، راستے تو یہ کل 9-10 محرم ہے، کل کے بعد۔ اس نے کہا اچھا آج کوئی خبر آئی ہے، یعنی آج خبر پہنچی ہے پاکستان میں کہ تمہارے رسول اللہ کے نواسے شہید ہو گئے، یہ کوئی خبر آج پہنچی؟ اس نے کہا نہیں، خبر بھی پرانی ہے، واقعہ بھی پرانا ہے، لیکن ہم ہر سال یہ راستے بند کر۔
حیرانگی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، آئے دنیا میں، وقت گزارا، تشریف بھی لے گئے، قوم ابھی اسی چکر میں ہے کہ حضور تشریف لائے اور خوشی ہو رہی ہے کہ حضور تشریف لائے، آئے کس لیے؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سال عرصہ نبوت میں جو کیا ہے، اس کے لیے آئے تھے، وہ کیا ہے اور کر کے گئے، وہ کیا ہے؟ سارے صحابہ، سارے ہجرت، سارے خطبات، ساری صحبتیں، دکھ تکالیف و پریشانیاں صرف ایک ہی مشن کے لیے تھیں، اور وہ دعوت اللہ، دعوت۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی، پہلی وحی کے بعد کہ واقعات آپ کے علم میں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 6 مہینے کا تقریباً جو عرصہ ہے، یہ فترت وحی کا دور ہے، جس میں دوبارہ وحی نہیں آئی۔ پہلی وحی آئی، پھر 6 مہینے دوبارہ وحی نہیں آئی، وحی رکی ہوئی تھی۔ جبریل آئے، غار ہیرا میں وہ پیغام الہی دیا، اس کے بعد 6 مہینے پہلی اور دوسری وحی کے درمیان عرصہ ہے۔ تو جب دوسری وحی آئی ہے تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، آپ کو رسول کس لیے بنایا گیا ہے؟ قم فانذر، آپ کو رسالت، یہ منصب، یہ شان اس لیے بخشا گیا ہے کہ آپ کی آمد پر جلوس نکالا جائے، گلیوں کو سجایا جائے، بازاروں کو سجایا جائے، کس لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ قم فانذر۔ صاحب غور کریں تو آج بھی تھرتھراہٹ بندے پہ کب کبھی طاری ہو جائے کہ آپ چادر لے کے، چادر اوپر اوڑھے لیٹے ہوئے، اور جبریل آ کے کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے، کس لیے رسول بنایا گیا ہے، یہ کس لیے یہ شان اور مقام اور عزت اور عظمت بخشی گئی ہے؟ فانذر، اٹھو اور ڈراؤ اس قوم کو، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اس قوم کو۔ آپ کو واعظ کے لیے، دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اٹھیے اور شروع کیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں بس واعظ، تبلیغ ہی دیکھیں، صبر ہو یا حضر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، جہاں بھی کوئی بندہ دیکھا ہے نبی علیہ السلام واعظ اور نصیحت پر، اس کو دعوت پر، دعوت پیش کر۔ یا اللہ کہاں سے شروع کرو؟ حکم تو آ گیا، فانذر، ڈراؤ، واعظ کرو، تبلیغ کرو، کہاں سے کرو، کہاں سے آغاز کرو؟ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر سے، اپنے قبیلے سے، اپنے قوم سے، خاندان سے شروع کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعوت کا وہ انتظام انشرام، جس میں ابو لہب کی گستاخی اور توہین کا سلسلہ، پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے رسول آپ بلاتے ہیں، ساری قوم قبیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ واعظ اور نصیحت کر۔ بھائی جو مقصد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا، وہ کیا ہے؟ کس لیے تشریف لے آئے؟ آپ کی ذمہ داری پہ قرآن کی آیت مبارکہ پہ غور کیجیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری شانیں اسی لفظ رسول میں کہا کرتا ہوں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول کہہ دیا، گویا سارے شانیں اور سارے زمانے کی جو شانیں ہیں وہ اس جملے میں موجود ہیں۔ ساری خوبیاں کیوں ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اونچا درجہ منصب کوئی نہیں، کوئی ہوتا تو کلمہ طیبہ میں اس جملے کا ذکر ہوتا
محمد رسول اللہ کا ذکر کیوں ہے کہ سب سے اونچا درجہ رسالت کا ہے. لفظ رسول ساری خوبیاں خود اس کے اندر داخل اور شامل ہے. مبشر کیوں ہیں کہ رسول ہے, نذیر کیوں ہیں کہ رسول ہیں, داعی اللہ کیوں ہیں کہ رسول ہے, سراج منیرہ کیوں ہیں کہ رسول ہے, صاحب خلق عظیم کیوں ہیں کہ اللہ کے رسول ہے. ساری شان لفظ رسالت, لفظ رسول, منصب رسول, مقام رسول میں موجود. اس آیت سے بڑی واضح اور آیت کون سی ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الرسول, اے میرے رسول. کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ذرا اس کو بیان کرو, پہنچاؤ آگے. پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے بھیجے گا. وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت جلوس والا معاملہ ہوتا تو اللہ کی قسم مکے میں کوئی کافر بھی نہ ہوتا جو پیچھے رہتا. اگر حضور فرماتے ہیں نا, بس جن قبروں کی پوجا کرتے ہو کرتے رہو, جن بتوں کی پوجا کرتے ہو کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو وہ سارا کچھ کرتے رہو, صرف جشن والے دن جس دن میں پیدا ہوا اس دن جلوس نکالنا ہے, اور آپ نے اپنے گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو اور اونٹوں کو سوار کے اور پوری طرح تیار کر کے لانا ہے. ہم نے باہر نکلنا ہے اور شام کو واپس آ جانا ہے, پھر سارا سال قبروں کی پوجا کرتے رہنا. اللہ کی قسم ایک کافر بھی پیچھے نہ رہے. وہ تو کہتے تھے محمد مصطفیٰ کو کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور پیارے بھی ہیں, اور سچے بھی ہیں, مانتے ہیں آپ کے پاس ہیں, آپ جیسا حسین اور جمیل کوئی نہیں. ان کو ولادت منانے پر کیا اعتراض؟ بلکہ ابو لہب کے بارے میں وہ تذکرہ ہوا تھا کہ اس نے لونڈی آزاد کی تھی. چلو وہ بھی سارا کچھ مان لیا جائے, وہ روایات مان لی جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ولادت کی خوشی پر یا لونڈیاں آزاد کرنے پر تو اعتراض نہیں تھا, بلکہ وہ ساتھ. معاملہ تو ہے اگلی معاملے کا جس کے لیے رسول اللہ تشریف لائے. جب وہ بیان ہوا تو اختلاف تو اس بات پر ہے, اور آج بھی اختلاف وہی ہے کہ جس قوم نے رسول اللہ کی ولادت کو, جشن کو منایا ہے, اس قوم سے بڑا قبر کا پجاری اللہ کی زمین پہ کون ہو سکتا؟ ساری تاریخ پڑھ لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک, حضور سے پہلے کے زمانے پڑھ لیجیے. نوح علیہ السلام سے شروع کریں اور آج تک جتنا شرک اور جتنی قبر کی پوجا آج کے اس مکتبہ ہے فکر کے عمل میں ہے, اللہ کی زمین پہ اتنا شرک کسی گروہ نے نہیں کی. یہود و نصارہ کافر تو ہیں ہی ہیں, مشرک بھی ہے, شرک بھی کرتے تھے, لیکن وہ بدنام صرف کفر کی وجہ سے ہوئے کہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے. باقی شرک میں تو ان سے وہ بہت پیچھے. وہ گندے تب ہے, کافر تب ہے کہ ایمان نہیں لائے محمد مصطفیٰ کی رسالت پر. ایمان لے آتے اور قبر کی پوجا کرتے رہتے تو انہیں پوری جفی پانی سی باسی, ہکا پھرا بھائی بھائی, کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کو اور ہمارا. وہ کلمہ پڑھ لیتے اور جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کرتے رہتے. اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا, یہ کرتے رہتے. اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, یہ سب کچھ وہ کرتے رہتے, کلمہ پڑھ کے کرتے رہتے. تو یہ ساتھ جرم ان سے یہ ہوا, قصور یہ ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر یہ عیسائی یہودی رہنے کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرتے اور یہ کلمہ پڑھ کے کرتے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چوکوں چوراہوں پہ بنا کے پوجا نہیں گئے, تعظیم نہیں کی گئی؟ رسول اللہ کی قبر کو عید کا ذریعہ, میلہ اور ٹھیلے کا ذریعہ نہیں بنایا. بس جس لیے آپ آئے تھے سراسر اس مشن سے تو آپ بالکل الگ ہیں, ہٹے ہوئے, اور جشن منا کے اور دن یاد کر کے اور منا کے خاموش ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کو بلایا تھا, حضور تشریف لائے ہیں. اب حضور سے پوچھے نا کہ حضور کس لیے آئے, سرکار آ گئے مرحبا کہہ کے پھر اندر دروازے بند کر کے تو نہیں نہ بہندا. پھر حضور کو پوچھیندا اب حضور تشریف لے آئے ہو تو مرحبا تہاڈی آمد تے
لیکن ہن تھن دسو با کس لیے آئے؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے ذرا اس کو پہنچاؤ آپ. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگلی بات اس پہ ذرا غور کریں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے جو کچھ آپ کی طرف آیا نہ پہنچایا اور دین کی دعوت نہ دی، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. رسالت کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہنچائیں جو کچھ نازل ہو. پہنچانے پر تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں اور آتے ہیں، آج بھی ہیں اور شروع سے لے کر آج تک ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ طریقہ رہا ہے شروع سے. جب بھی خالص دین کسی نے پہنچایا ہے اس کو مارے پڑیے، اس کو دکھ اٹھانے پڑے، اس کو اپنے اور پرایوں کا غم سہنا پڑا. یہ طریقہ آ رہا ہے. لیکن ہو دعوت خالص نہ ہو، بندوں کے لوگوں کے ماتھے کی تیوریاں دیکھ کے، حالات کے ساتھ معاملات کے ساتھ چل کے ان کے مطابق واعظ نصیحت کیا جائے. جس مکتبے کے لوگ ہوں، جس ذہن کے لوگ ہوں، جس ذہن کا مجمع ہو، اسی انداز میں بندہ ڈھال جائے، انہی رنگ میں رنگا اپنے آپ کو رنگ کے بیان کر. پھر کس نے ناراض ہو؟ مثلا فوتگی کا اجتماع ہے، کل کا اجتماع ہے، 7ویں کا اجتماع ہے، 40ویں کا اجتماع ہے، عرس کا اجتماع ہے، آپ اس میں بیٹھ کے اسی انداز میں گفتگو شروع کر دیں تو کس نے ناراض ہونا؟ سب نے خوش ہونا، کہنا اے جا بندہ تو لبے ہی نہیں. لیکن اجتماع کوئی ہو، بات وہ ہو جو قرآن اور حدیث کی ہو، دعوت خالص اور کھری صاف اور ستھری ہو، پھر دیکھتے ہیں لوگ آپ کو کیسے آپ کو پھول پھینکتے، آپ یہ پیسے لٹاتے آپ. فما بلغت رسالتہ، محمد مصطفیٰ سے بڑا اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ خالص دین بیان کریں تو لوگ پتھر پھینکیں، اور آپ خالص دین بیان کریں تو لوگ پھول پھینکیں. کچھ معاملہ گڑبڑ تو ہے، وہ گڑبڑ آپ میں کہ آپ نے لوگوں کے حالات کو دیکھ کے اور واقعات کو دیکھ کے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں کیا بیان. میرے محبوب آپ بیان کریں، لوگ مخالفت کریں گے، لیکن ہوگا کہ واللہ یعصمک من الناس، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے، لوگوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری. ابھی آپ اکیلے ہیں، صحابہ ساتھ نہیں ہیں، آپ کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. بیان کریں، بچائیں گے ہم. پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا پورا کیا. 17 مرتبہ حملے ہوئے مصطفیٰ پر شہید کرنے کے لیے، اللہ نے حملے میں محمد مصطفیٰ کو محفوظ رکھا. انہوں نے پروگرام بنایا، واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بھی پروگرام بنایا. انہوں نے بڑے بڑے تدبیریں کی ہیں. رسول اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی تدبیریں کی، ہم سے پھر بہتر تدبیر کرنے والا کون ہو سکتا؟ وہ مارنے آتے تھے، ہم بچا کے محمد مصطفیٰ کو لے جاتے. 17 مرتبہ حملے ہوئے، ہر حملے میں اللہ نے مصطفیٰ کو محفوظ رکھا ہے. اللہ کا یہ وعدہ تھا. پھر اتنے آپ نے اعلان کیا میرے صحابہ جاؤ، جو میرے بار حفاظت کے لیے کھڑے ہو، تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ذمہ داری خود اٹھا لی کہ اللہ مجھے بچائے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بھئی رسول اللہ آئے تو کس لیے؟ بس اسی چیز پہ غور کرے کہ سب سے اونچا درجہ لے کے آئے، لیکن کام کیا کیا؟ وہ کہنا حضور علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، حسن کو، جمال کو پڑھیں تو بتائیں کہ ایسی ہستی جس کے بارے انس بن مالک فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کی قسم اتنا کوئی ریشم نرم نہیں جتنے محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی نرم تھی. بتائیں ایسی ہستی پر خود سنبھال کے تو رکھنا ہوتا ہے، ایسی ہستی کو تو بٹھا کے رکھے جن کا حسن اور جمال اتنا ہو
کہ دیکھنے سے بھوک اتر جائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام آنکھ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا روب، چہرے کا روب، روحانیت اور روب اس قدر تھا کہ آنکھ بھر کے دیکھنا چند لمحات وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کو دیکھا آنکھیں جھکا لے۔ حسن پر اتفاق ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا حسین اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو ایسی ہستی کو تو سنبھال کے رکھتے ہیں بھائی، ایسی ہستی کی تو پیروں پر مٹی نہیں لگنے دیتے۔ لیکن وہ کون سا دکھ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آیا؟ سب سے اونچا درجہ دے کے اور سب سے زیادہ حسن دے کے اللہ نے سب سے بڑی ذمہ داری جو لگائی ہے وہ دعوت دین کی ہے کہ دین بیان کرو۔ کس لیے یہ قرآن، کس لیے نبوت دی آپ کو؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ پر قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، ڈرائیں اس کو۔ فذکر انما مذکر، نصیحت کریں، آپ مذکر ہے، نصیحت کرنے والے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ ذمہ داری ہے آپ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ میرے محبوب، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائی۔ لوگوں نے اس کا بہت نرم معنی کی۔ جب بھی کوئی امن امان کی یا نرمی کی بات ہوتی ہے تو شاید مبارک کو پڑھا جاتا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کہتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ اب معنی کیا ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، تنائی کے ساتھ، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، نرم نرم باتیں کر کے، اچھے سے واقعات سنا کے لوگوں کو سمجھائی۔ یہ وہ معنی ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، چاہتے جو اس کا مرضی کا معنی چڑھا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے معبود لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ بلائیے لوگوں کو حکمت کے ساتھ۔ کا مطلب کیا ہے؟ سنت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ، اچھا واعظ۔ حسنہ کیا مراد؟ حسنہ سے کیا مراد ہے بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن خود اپنی آپ تشریح کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعت کے ساتھ بلائیں، قصوں کے ساتھ بلائیں۔ اس کا معنی کیا کیا ہے؟ ایک میں عالم کا کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا بھائی لوگ گرجا گھر تھا اور وہاں غیر مسلم عیسائی جو ہیں وہ پوجا کے لیے، عبادت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جا رہے۔ راستے میں ایک صوفی تھے، بزرگ تھے، وہ بانسری لے کے آ کے بیٹھ گئے اور بانسری بجانا شروع کر دی۔ لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا، بانسری سننا شروع کر دی۔ وہ مولوی قرآن سے مسلمان نہیں کر سکے جو بزرگوں نے بانسری کے ساتھ مسلمان کیا، اور پھر بانسری بجا کے وہ تقریر سنا رہا۔ تو پھر ساتھ یہ آیت پڑھتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بانسری کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنہ۔ بھائی وہ کیوں معنی نہیں کرتے جو قرآن کر رہا ہے کہ اس قوم کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف، سنت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے طریقے کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، دین کے ساتھ، برہان کے ساتھ لوگوں کو دعوت کے دو، دین کی طرف بولا۔ ڈراؤ اس قوم کو جہنم کے عذاب سے، بشارتیں دو جنت کی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ چند سال پہلے کلپ ایک مولوی کا مشہور ہوا تھا نا کہ تواڈے مولوی قرآن پڑھ کے نہیں لوگوں مسلمان کیتا، جڑے ساڑھے بزرگاں ڈھول کھڑکا کے مسلمان کیتا۔ وہ کہتے ہیں ڈھول کھڑکاؤ لوگ مسلمان۔ اور اس سے 2 سال پہلے ہمارے سرگودا سے پیر سیال کا وہ کلپ مشہور ہوا تھا، آج بھی نیٹ پر موجود۔
وہ پیر بزرگ فوت ہو گئے، پیر حمید الدین صاحب سیالوی۔ وہ حکمت کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ہمارے بزرگوں نے یعنی اپنے پیر صاحب کا قمر الدین سیالوی صاحب ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیر قمر الدین سیالوی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ قیامت کا دن آ گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے لوگوں کو بخشوا کے نکال کے لا رہے ہیں، اور آگے آگے حضور آ رہے ہیں، آگے آگے ڈھول بجتے آ رہے، ڈھول کھڑکتے آ رہے، ڈھول تو پھر نال آندہ ہے ایک ڈھول نہیں کئی ڈھول کھڑکتے آ رہے، تشریح بھی پہ کردہ ہے بھائی ایک ڈھول نہیں کئی ڈھول کھڑکتے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میں امت نو جڑا ہے وہ بخشوا کے آ رہے ہیں، پیر صاحب سارے مریداں نو جہنم چو کڈی جا رہے ہیں اور ڈھول کھڑکتے جا رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو بھی ڈھول سنایا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں ڈھول کو جا کے توڑ کے رکھ دوں، رسول اللہ نے فرمایا۔ اس کو کوبہ کہا جاتا ہے، فرمایا کوبہ کو ڈھول کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں، موسیقی کے آلات یہ ڈھول مجھے توڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ بارہ کو تشریف لے آئے بقول تمہارے ڈھولنے کے لیے اور تم کھڑکا رہے ہو ڈھول حضور کے لیے۔ آئے تو صحیح، کوئی شک نہیں، آئے کہ اس لیے ڈھول توڑنے کے، بانسری کی آواز کو ختم اور مٹانے کے لیے۔ وہ ڈھول کی آواز آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کے فرمایا عبداللہ بن عمر سے کہ جب تک یہ آواز آتی رہے گی محمد مصطفیٰ اپنی انگلیاں کانوں سے نہیں نکالے۔ رسول اللہ کی تو یہ سیرت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کا معنی ہے کہ اس قوم کو کتاب و سنت کے ساتھ دین کی طرف دعوت دو، دلائل دو، کافر نہ کہو، مشرک نہ کہو، گالی نہ دو، برا نہ کہو، یہ معنی ہے۔ دلائل کے ساتھ عقلی نقلی کتاب و سنت کے دلائل پیش کرے، رد کرے شرک کا اور توحید کا اثبات کرے۔ فذکر بالقرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر بالقرآن، اس قوم کو محبوب نصیحت کیجئے، کس کے ساتھ؟ بالقرآن، قرآن کے ساتھ۔ رب کہتا ہے قرآن کے ساتھ، یہ کہتے ہیں بانسری کے ساتھ، رب کہتا ہے قرآن کے ساتھ، یہ کہتے ہیں جناب ڈھول کے ساتھ۔ جب ہم یہ حضور کا جو ذکر کر رہے ہیں، چوکوں چوراہوں پہ شور شرابہ ہے، لوگ پوچھیں کس کا کرو رہے؟ رسول اللہ کی میلاد ہو رہی ہے تو یہ حضور کی سیرت ہو رہی ہے نا، حضور کی شان ہو رہی ہے نا، حضور کا چرچا ہو رہا ہے نا، یہ چرچا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کہتا ہے محبوب ڈرائیے اس قوم کو، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، قرآن پاک۔ فرما جا رہے ہو تو کیا جا کے کرنا ہے؟ قرآن کے الفاظ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سارا قرآن پڑھو۔ قرآن میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کر کے احسان کیا۔ اللہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کے احسان کیا۔ اصل احسان رسالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعثت رسالت ملی تب ہی ہے جب آپ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، لیکن احسان بطور احسان جس کا ذکر کیا وہ ولادت کو نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی بعثت کو، اللہ نے بھیجنے کو جب رسول بنایا ہے، یہ احسان ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے یقیناً احسان کیا مومنوں پر۔ کون سا احسان؟ اذ بعث فیہم، جب بھیجا ان میں رسولا من انفسہم، رسول بنا کے محمد مصطفیٰ، رسول بن کے آنا، یہ احسان ہے۔ یا اللہ رسول تو آ گئے، کس لیے بھیجا ہے؟ کس کے لیے تشریف لائے؟ آگے اسی آیت میں وہ مقاصد 4 بیان کر دی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ میرے رسول جائے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کو دل کو پاک کرے، صاف کرے، ان کو کتاب کی سنت کی تعلیم دے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے پہلے وہ سارے کھلی گمراہی میں تھے، ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کے
اس گمراہی سے نکالنا چاہا، کس کے ذریعے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے، اور تزکیہ کر کے، اور ان کو قرآن سنا کے ان کو پاک کرنا چاہا، گمراہی کو ختم کرنا چاہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے سے جو پہلے کھلی گمراہیاں تھیں وہ قرآن اور حدیث سے ختم ہوں، اور آج گمراہی کسی اور چیز سے اور شے سے ختم ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی صفائی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ صفائی محمد مصطفیٰ نے کی تھی۔ جس شے سے معاشرے کو، قوم کو، گھروں کو، دلوں کو محمد مصطفیٰ نے سنوارا، اسی چیز سے آج بھی، اسی نسخے سے یہ قوم سنورے۔ کوئی نیا نسخہ نہیں یہاں آزمایا جا سکتا، اور نہ ہی وہ کرامت ہو سکتا۔ کسی نسخے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے دل تو قرآن سے صاف ہوں اور ہمارے دل ڈھول سے صاف ہوں، ہمارے دل کسی اور چیز سے صاف؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ۔ کون سا میرا راستہ ہے؟ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرا بھی اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی راستہ ہے، بصیرت پر، دلائل پر۔ یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلائیں دلیل پر، یہی میرے راستہ۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ حدیث پاک ساتھ ملائیے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے دل کی کیفیت 3 قسم کی زمین ہوتی ہے۔ جس طرح زمین 3 قسم کی ہوتی ہے، بندے کے دل بھی 3 قسم۔ بس آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے خطبہ جمعہ میں کہ آپ کا دل کس پوزیشن میں ہے۔ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، حدیث ہے، کہ جس طرح زمین کی 3 قسم کی زمین ہوتی ہے نا، بندے کے دل کی کیفیت بھی وہی۔ ایک زمین ہوتی ہے زرخیز، میٹھی، اس پر بارش برستی ہے، وہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور فصل دیتی۔ ایک دل یہ ہے، اس پر قرآن برستا ہے، قرآن کی بارش برستی ہے، قرآن کی شفا برستی ہے، قرآن کی طرف سے ہدایت برستی ہے، قرآن کی طرف سے برکات، قرآن وہ سنتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کا آنکھیں روتی ہے، دل اس کا ڈر جاتا ہے، اور وہ اس حق کو قبول کرتا ہے۔ دوسری زمین ہوتی ہے پتریلی، فرمایا اس پہ بارش برستی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پانی وہ جذب نہیں کرتا، لیکن پانی اس پر بہہ کے کسی نہ کسی ندی، نالے، تالاب میں نیچی والی جگہ پر جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے، جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں۔ یا آگے زمین کو اس سے پانی سٹور کر کے جمع کر کے ڈیم بنا کے کوئی جھیل بنا کے پانی آگے دیا جاتا، یہ بھی فائدہ مند ہے۔ اپنی جو بھی کیفیت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا، خیر پہنچ رہی، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اپنی پیاس بجھا رہے، پانی پی رہے، لے رہے، جانور پی رہے ہیں، زمانہ اس سے خیر پا رہا۔ یہ دوسرا قسم۔ تیسری زمین ہے وہ بنجر، وہ کلر والی، وہ شور والی، بستی رہتی ہے، نہ پانی اندر جذب ہوتا ہے، اور نہ اس سے کوئی وہ کڑواہٹ، نہ کوئی اس سے جانور پانی پیتا ہے، بندوں کے لیے بھی کیچڑ ہی ہے، جو بندہ اس سے گزرتا ہے وہی چھینٹے اس پہ پڑ رہے ہیں اور گر رہا ہے، پھسلن بنی ہوئی ہے۔ یہی حالت ہے اس بدبخت انسان کی جس کے دل کی یہ کیفیت۔ قرآن اثر نہیں کرتا، دین اثر نہیں کرتا، سنت اثر نہیں کرتی، شریعت اثر نہیں کرتی۔ قرآن پڑھتے جائیں، حدیث پڑھتے جائیں، وہ پڑھتا جائے، سنتا جائے، اس پہ اثر، اس کا یہی کام ہے بس۔ بنجر ہے وہ، کلر والا دل ہے، شور والا دل ہے، سیاہ دل ہے، بد ضمیرہ انسان ہے، بس اس کا دل پتھر ہو چکا، پتھر سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، کلر اور سیاہ ہو چکا ہے۔ کچھ کالے پتھر ہوتے ہیں، سیاہ پتھر ہوتے ہیں، جس کی کوئی کیفیت، جس کی کوئی حالت، نماز پڑھتا ہے اثر نہیں کرتا، قرآن سنتا ہے اثر نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہے اثر نہیں کرتا، تلاوت سنتا ہے اثر نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے اثر ہی کو نہیں ہوتا۔ وہی گناہ، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی فحشی، وہی بے حیائی، وہی بد کرداری،
وہی زبان کی بواسیر. میں کہا کرتا ہوں ایک تو بواسیر ہوتی ہے نا، دوسری بواسیر بندے کو زبان کی ہوتی. سب سے بڑی بواسیر زبان کی ہے. جب یہ لگ جائے بندہ چپ نہیں کر، اس سے گند نکلتا رہتا ہے، پیپ نکلتی رہتی ہے، گند منہ سے نکلتا ہی رہتا ہے، گرتا ہی رہتا ہے. لوگ آس پاس بیٹھ کے بدبو اور اکتاہٹ محسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے گند نکلتا رہا، نیچے گر رہا ہے گند. غیبت کیا ہے؟ پیپ ہے، گند. گناہ ہے، وہ گوشت ہے بھائی، وہ نکل رہا ہے. آس پاس بندے جو بیٹھے ہیں وہ مطمئن نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے، وہ بدبو محسوس کر رہے ہیں، لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اس کے منہ سے چلو پیپ جب تک نہیں نکلے گی اینو سکون نہیں آنا، انہیں چوپ نہیں کرنا، اینو راتی نیند نہیں، اینو گند کڈن دیو تھوڑا جا، یہ پیپ باہر آن دیو. پیپ باہر آئے گی تو سکون آئے. جب تک پھوڑے میں پیپ ہو راتی سکون آتا ہے، چیختا ہے بندہ، چلانا ہے. تو جدوں وہ پیپ نکلے پھر بندہ سکھ دا سوندا. یہ جب پیپ ہے نا منہ والی، یہ جدوں نکلے نہیں بندے نیند نہیں آ. یہ منہ کا گند ہے، بواسیر ہے، دل کا غبار ہے، دل کا ابھال ہے. یہ 3 قسم کی زمین ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی زمین کس لیول کی ہے، کس طرح کی ہے. اگر تو قرآن اثر کر رہا، اللہ کا شکر ادا. لوگ آپ سے فیض پا رہے ہیں، اچھائی لے رہے ہیں، خیر لے رہے ہیں، بھلائی رہے ہیں، نیکی لے رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت. اگر لوگ آپ سے برائی لے رہے ہیں، غیبت لے رہے ہیں، جغل لے رہے ہیں، گناہ لے رہے ہیں، فحشی لے رہے ہیں، بے حیائی لے رہے ہیں، سوائے جناب گند کے کچھ بھی نہیں لے رہے، تو اپنی زمین پر، اپنے گناہوں پر، اپنی حالت پر، اپنی کیفیت پر، اپنی پکڑ پر اور اپنی گرفت پر روئے کہ آپ کسی گناہ کی گرفت میں آ. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اس حوالے سے کہ آپ دائی کی حیثیت سے تھے. قرآن نے آپ کو یہ ذات بخشا ہے، شان بخشی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے. یہ ساری صفات کا تعلق محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. شاہد کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. مبشر کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے. نذیر کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور ہر وقت اللہ کی طرف بلانے والے کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہل ایمان کا کام ہے. آج یہ ذمہ داری علماء کے، خطباء کی، واعظین کی. کبھی آپ اس لحاظ سے سوچیں نا کہ پاکستان میں اپنے ملک کے حوالے سے سوچتے کہ جنہوں نے یہ ماہ ربیع الاول میں جشن منایا اور یہ خوشی منائی اور یہ سارا کچھ کیا، بدعات خرافات کی، ان کے مقابلے میں ہمارے علماء، ہمارے مدارس، ہمارے خطباء، ہمارے واعظین کتنے کم ہیں. تعداد محلے میں دیکھ لیں ہم کتنے ہیں اور باقی جو ہے فرقے وہ کتنے. تعداد میں ہم ان کے مقابلے میں کتنے؟ بہت کم، بہت کم. تعداد میں پر ہم کتنے کم ہیں. مساجد کو دیکھ، پورے محلے میں چاہیں فرقی ہیں اور کتنی مسجدیں ہماری ایک ہی ہوگی نا، ہماری تو ایک ہی ہے. محلے کی سطح پر یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر اس کو شہر کی سطح پر سمجھے، پھر اس کو صوبے کی سطح پر، پھر ملک کی سطح پر، پھر دنیا کی سطح پر. پہلے یہاں سے شروع ہونا کہ ہم مساجد کے لحاظ سے، دارس کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ہم کتنے کم. اس کمی کو، اس تعداد کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں کہ 12 ربیع الاول کے جشن میں اور جلوس میں آبادی کے لحاظ سے جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں ان میں سے کتنے بار تھے، کتنے بار لوگ. میں سمجھتا ہوں جتنے محلے میں
دیگر فرقوں کے مقابلے میں ہماری تعداد جتنی کم ہے اس سے بھی ان کی تعداد کے مقابلے میں باہر میں نکلنے والے اس سے بھی کم تھے. یعنی ہماری جو تعداد ہے نا پورے محلے میں، پھر پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں، اس سے بھی کم. اسی مکتبہ ہائے فکر کے لوگ اگر 100 ہیں تو باہر نکلنے والے 4%، 5%، 10% سے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں 10% لوگ باہر نکلے ہوں گے. 90% لوگ باہر نہیں نکلتے. وجہ اب غور کریں کہ ہماری دعوت میں اللہ نے کتنی خیر رکھی، ہماری دعوت میں کتنی قوت اور طاقت اور بصیرت اور حکمت اور دلائل ہیں کہ دنیا ان کی تعداد میں اکثریت کے باوجود، ان کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود، ان کے اس مسئلے سے، اس جشن سے 10% انہی کے لوگ ان سے مطمئن نہ ہوتے تو سارے نکلتے. اور سارے اگر نکل کھڑے ہوں، پھر ذرا غور کریں، اگر سارے نکل کھڑے ہوں، ایک بندہ بھی گھر میں نہ رہے تو پھر بار روڈ کی جشن کی صورت کیا ہو؟ صرف ہم رہ جائیں باقی سارے نکل کھڑے ہوں، صرف ہمارے گھر رہ جائیں باقی سارے نکل کھڑے ہوں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی سارے کھڑے ہو جائیں، باہر نکل آئیں، پھر کیفیت کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے ان کے اپنے گروہ کا 10% سے زیادہ ان پر بندے مطمئن نہیں ہے. یہ ہے ہماری دعوت کی بصیرت اور دلائل کہ لوگ باوجود اس کے کہ ہمارے مدارس، مساجد، علماء، خطباء، واعظین کم ہے، لیکن اللہ نے ہماری دعوت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کی ساری فضولیات کو لوگ کہتے ہیں کہ ان پر دلیل کوئی نہیں ہے، سوائے عقل والا، شعور والا بندہ یہ کام نہیں کرتا، وہ نہیں نکلتے. یہ ہے وہ مقابلے میں کتاب و سنت کی وہ دعوت، وہ بصیرت، وہ دلائل جس کو اللہ نے غلبہ دیا. ہم غالب نہ صحیح لیکن ہمارے مسلک کے دلائل غالب ہیں پوری دنیا. ہر سی بندہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے یار جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک. لگتا ہے ان کا کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جو یہ دعوت دے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں. بھائی عید بھی ہوتی تو نماز ہوتی، عید بھی ہوتی تو کوئی سنجیدگی ہوتی، عید بھی ہوتی تو کوئی عبادت گاہ ہوتی، عید بھی ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ کار ہوتا. اور میں ایک اور انداز سے بات سمجھایا کرتا کہ شیعہ ہے نا، شیعہ حضرات، ان کا جلوس شروع ہوتا ہے اور جلوس ختم ہوتا ہے. ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے دوسری جگہ پہ ختم ہوتا ہے، اور طے ہوتا ہے، اور قانون میں لکھا ہوتا، اجازت میں لکھا ہوتا، روٹ میں لکھا ہوتا کہ یہاں سے شروع ہونا ہے، یہاں پر جا کے ختم ہونا، اتنے بجے شروع ہونا ہے، اتنے بجے ختم ہونا. لیکن یہ ہمارا 12 لوگوں کا جلوس ہے، شروع کہاں سے ہونا ہے کوئی پتہ نہیں، ختم کہاں ہونا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کا روٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، جدھر منہ آئے ادھر ٹوٹ جاؤ. انہیں اس کا نہ کوئی آگا ہے نہ کوئی اس کا پیچھے، نہ اس کوئی اول ہے نہ اس کوئی انتہا ہے. یہ چیزیں بولتی ہیں کہ یہ ساری خود ساختہ چیزیں. بھائی کدھر سے جانا ہے کوئی پتہ نہیں، کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں. بھائی صاحب ہمارا رسول پیدا ہو یہ ٹھیک ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی ہم باہر جا رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ ہم نے بازار جانا ہے. کہاں تک جانا ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں ختم ہوگا کوئی پتہ نہیں، کب ختم ہوگا کوئی پتہ نہیں. ایک کوئی ایسی خرافات اور بدعات اور رسومات کر دی گئی ہے. اب اسلام ہو، دین ہو، شریعت ہو تو چلو وہ تو میں نے مثال ایک عام طور پہ دی ہے نا، مثال سنت کی دیتے ہیں، شریعت کی دیتے ہیں. شریعت کو دیکھ، شریعت بھی ہو تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی وقت، کوئی نہ کوئی انداز، کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی طے. وہ تو میں نے ایک بدی جلوس کی دی ہے نا، بس اس سے تو وہ بہتر ہے. چلو ٹائم تو کوئی مقرر کیا ہے نا، کوئی روٹ تو مقرر کیا ہے نا، یہ تو بھی اس سے بھی گئے گزرا، نہ روٹ ہے نہ ٹائم ہے نہ وقت. تو شریعت کا اگر شریعت ہوتی تو پھر ساری چیزیں طے ہو.
یعنی انہوں نے قانون میں اپنی چیزیں طے کروا لی، یہ قانون میں بھی نہیں طے کروا سکے، شریعت میں تو ان کی بھی طے نہیں ہے، ان کی بھی نہیں۔ شریعت میں عید الفطر ہے، کب شروع ہونی ہے، کس وقت شروع ہونی ہے، طے کب تک، بھائی سورج ڈلنے سے پہلے پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی عید الفطر یا کوئی عید الاضحیٰ ٹائم دے دی، کیسے پڑھنی ہے بتا دی، کیسے کپڑے پہنے بتا دی، گھر سے نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے بتا دی، واپس جانا ہے بتا دی، عیدگاہ میں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے واضح کر دی، وہاں پڑھنا کیا ہے بتا دی، عید کی رکعت کتنی ہے بتا دی، عید کے بعد خطبہ ہے سننا ہے بیان کر دی، دعا ہے بیان کر دی، آپ کی عید ہے کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں، کرنا کیا ہے بھائی کوئی پتہ نہیں ہے، بازار جانا ہے، جسا نہیں پتا بازار جانا ہے، باہر نکلنا ہے، گھوڑے تے چڑھنا ہے، گھوڑا نہ لبے تو رکشے چڑھنا ہے، رکشا نہ لبے تو موٹر سائیکل تے چڑھنا ہے، جی موٹر سائیکل لب جائے تو پچھوں سلنسر کٹ دے تے جی وہ کوئی نہ لبے تو پھر ایویں ٹرالی تے چڑھ جانا، ٹرالی نہ لبے تو ٹرک تے چڑھ جانا، جی ٹرک نہ لبے تو پھر گڈی تے چڑھ جانا، کرنا کی کچھ پتہ نہیں، اللہ کی قسم اس قوم کو کچھ پتہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور نے کی فرمایا، آپ فرمایا میرا دین ایسا دے کے جا رہا ہوں جس کے دن سے زیادہ راتیں روشن، محمد مصطفیٰ ایک ایک چیز طے، اسلام، حج کب شروع ہوگا کب ختم ہو، کہاں سے چلنا ہے کہاں جانا، مناج پہنچنا ہے، مزدلفہ میں پہنچنا ہے، جناب آپ نے عرفات پہنچنا، عرفات میں کب سے واپسی شروع ہونی، کیسے آنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، کب پہنچنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کیا کرنا ہے، جو عبادت ہو وہ طے، جو بدعت ہو وہ طے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اس کا اول کیا ہے آخر کیا ہے، کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ہر پنڈ ہر بستی ہر شہر ہر محلے ہر ملک کی الگ الگ ہے، جائیں ہر ملک کی الگ ہے، بدعت کی یہ دلیل ہے کہ ہر گلی ہر محلے دی وکھری ہوئی۔ اور میں نے کئی مرتبہ بار بھی دوستوں تقریروں میں جلس میں یہ بات کہی اور لوگوں نے پریکٹیکل اس کو کیا۔ میں نے کہا بھائی سوال ایک دفعہ آیا کہ یہ جو اذان سے پہلے مروجہ صلات پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ حدیث میں ہے؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو یہ تو بات طے ہے، ان کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، زمانے کو پتا ہے کہ حدیث میں کوئی نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے اسلام میں دین میں یا نہیں؟ میں نے کہا بڑا آسان سا طریقہ ہے، ایک ہی اذان کا طے کر لو، مثلا زور کی اذان ہے اس کو طے کر لو، آپ بھی بشک آپ میں سے کوئی بندہ تجربہ کرنا چاہے تو کر لو، مثلا آج جمعہ ہے تو عشاء کی اذان طے کر لیں، مغرب کی کر لیں، عصر کی کر لیں، 5 بندے یہاں سے کوئی مقرر کر لیں، یہیں سے بیٹھے بیٹھے 5 بندے مقرر کر کہ آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لائیں کہ آپ نے عصر کی اذان فلاں مسجد میں جہاں صلات پڑھی جاتی ہے اس مسلک کی اس مسجد میں آپ نے جا کے اذان سننی ہے، اور جو وہ پہلے صلات پڑھے اس کو لکھ کے لانا ہے، وہ لے آئے۔ دوسرا بندہ اس مسجد میں، تیسرا بندہ تیسری مسجد میں، چوتھا بندہ چوتھی مسجد میں، پانچواں بندہ پانچویں مسجد میں، ایک محلے کی ایک مسلک کی 5 مسجدوں میں 5 بندے بھیجے، اگر 5 صلات اذان سے پہلے جو پڑھیں وہ لکھ کے لائیں، وہ آئیں اور کاپیاں میرے سامنے رکھیں، اگر 5 کی مل جائیں تو میں آپ کی بات مان، 5 کے الفاظ نہیں ملیں گے، 5 کے الگ الگ الفاظ ہوں گے، ایک مؤذن کچھ اور پڑھے گا، دوسرا کچھ اور، تیسرا اور، کچھ چوتھا اور جب اذان شروع ہو اللہ اکبر، یہاں سے اذان شروع ہوتی ہے نا اللہ اکبر، چاہے مسجد اہل حدیث کی ہو، بریلوی کی ہو، دیوبندی کی ہو، جب اذان شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جو صلات پڑھی گئی، ایک مسلک ایک جماعت 5 مسجدیں 5 مؤذن، 5 کی صلات الگ 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 الگ، جب اذان شروع ہوئی 5 مسجدوں کی اذان ایک، اللہ اکبر پہ شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی؟ لا الہ الا اللہ۔ بریلویوں کی یہی، دیوبندیوں کی یہی، اہل حدیثوں کی یہی ہے۔ یہ اذان ایک کیوں، صلات الگ الگ کیوں؟ یہ مسلک مختلف ہے، وہ مسلک ایک ہے۔ کچھ عقل سے سوچ لے، یہ مسلک مختلف ہے، ایک بریلوی ہے، دوسرا دیوبندی ہے، تیسرا اہل حدیث ہے، تینوں مؤذن ہیں، تینوں کی اذان کے الفاظ ایک ہے، ایک مسلک ہے،
ایک محلہ ہے، 5 مساجد ہے، 5 مؤذن ہے، صلاۃ الگ الگ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہ بنائی گئی ہے اور یہ اذان محمد کے سینے پہ اتاری گئی۔ جو آسمان سے آئے وہ ایک ہوتی ہے، انٹرنیشنل ہوتی ہے، بین الاقوامی سنت پوری دنیا میں ایک ہوتی، بدعت ہر بستی، ہر شہر، ہر گلی کی الگ 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 ہوتی۔ اب کہتے ہیں جی اس وقت جشن کا انداز اور تھا، کیونکہ اس وقت لیٹا شیٹا کون آئی ہیں، رکش کون آئے تو ہوں، اور میں کہتا ہوں اس وقت عید الفطر اور عید الاضحیٰ 1450 سال پہلے عید الفطر یہی تھی جو آج 1450 سال پاکستان میں ہے، عید الاضحیٰ وہی تھی جو آج ہے، اذان وہی جو آج ہے، وہی جو آج ہے، حج وہی حضور کے زمانے میں جو آج ہے، سارے مسائل وہی، انٹرنیشنل طور پر، بین الاقوامی طور پر، قدیم سے لے کر آج تک، رسول اللہ سے لے کر آج تک ساری چیزیں ایک جیسی چلتی آ رہی ہے۔ یہ واحد عید ہے جو کہتے ہیں اس دور میں اور تھی، آج اور ہے، ہر دور میں الگ الگ تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، حالات کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، روٹی کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جو بدعت ہو وہ الگ ہوا کرتی ہے، جو سنت ہو پوری دنیا میں ایک۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، ہم تشہد، آخری تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہی یہاں امریکہ میں جائیں، وہ انگریز جو انگریزی بولتے ہیں مسلمان، لیکن انگریزی میں درود نہیں پڑھتے، درود کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں اور عربی میں یہی اللہم صلی علی محمد۔ اہل عرب بھی یہی، اہل عجم بھی یہی۔ کسی دور کا، کسی ملک کا کوئی زبان، پشتو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، بلوچی بولنے والا ہو، وہ یونانی بولنے والا ہو، پاکستانی اردو بولنے والا ہو، عربی بولنے والا، انگریزی، کوئی زبان بولے، جب نماز پڑھے گا سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الحساب تک یا سلام تک یا آخر تک ایک الفاظ ہوں گے، کیونکہ یہ سنت ہے جو ہوگی، وہ ہر ملک کی، ہر علاقے کی، ہر بستی کی، ہر شہر کی الگ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہماری دعوت بصیرت پر، دین پر، دلائل پر، قرآن پر، حدیث پر قائم ہے۔ اسی کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے تھے، آپ نے دعوت دین کا حق ادا کیا۔ حضور کی ذمہ داری دین کو پہنچانا تھا، آپ نے پہنچایا ہے، اور دین کو ہم سنبھال کے بیٹھے۔ حضور نے دین کیسے پہنچایا، کہاں کہاں پہنچایا، اس پر تفصیل آئندہ خطبات میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی نے پاگلی کہا کہ گھر میں پریشانیاں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان پر اپنی رحمت نازل کرے، گھروں سے پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر کے خیر اور برکات کا نزول فرمائے۔ ایک اعلان ہے حضرات تعاون کے لیے، توجہ فرمائے۔ یہ ہمارے ایک ساتھی تشریف لائے ہیں کالووال سے، کالووال تحصیل چنیوٹ کا ایک قصبہ ہے۔ یہاں سے آپ سیال موڑ جائیں اور سیال موڑ سے لالیہ کی طرف جو روڈ مڑتا ہے اس پر یہ قصبہ ہے، سرگودا کے بالکل اخیر پہ ہے، اور چنیوٹ کی ابتدائیہ یہ قصبہ ہے کالووال۔ یہاں پر بہت بڑا قصبہ ہے لیکن مسجد اہل حدیث موجود نہیں ہے، تو وہاں چند افراد ہیں۔ پہلے تبلیغی پروگراموں کا سلسلہ وہاں جاری رہا اور جاری ہے اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں مسجد کے لیے جگہ درکار تھی، تو ان ساتھیوں نے وہاں
8 مرلے جگہ جو ہے وہ خریدی ہے، تقریباً یہ 14,40,000 روپے کی یہ جگہ خریدی. اور جو ساتھی ہمارے جان جوان تشریف لائے ہیں ان کے والد محترم سرکاری ملازم تھے، وہ ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے اپنی وہ پینشن میں سے یعنی 4 مرلوں کے پیسے انہوں نے خود ادا کیے. 7,20,000 روپے انہوں نے خود ادا کر دیا اپنی پینشن میں سے. آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ ساری زندگی نوکری ملازمت کرتا رہتا ہے اور پینشن میں سے خطیر رقم وقف کرتا ہے، تو یقیناً ان کی یہ بہت بڑی قربانی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور باقی 7,20,000 جو ہے یہ اس کا تقاضا ہے ساتھیوں کا کہ سارے احباب جماعت مل کے یہ قیمت ادا کرے تاہاں کہ وہاں کالووال میں یہ مسجد قائم ہو سکے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں اپنا جسے کے مطابق جو حصہ ہے اور اپنی جو شہرت ہے مقام یاد کی اس کے مطابق عزت اور وقار کے ساتھ اس جگہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ تعاون ایک اچھا ہو، معقول ہو، مناسب ہو، جس میں آپ کیسا جاتے ہو یہ اچھا لگے. تو سارے احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کی جگہ میں یہ حصہ آپ نے ڈالنا ہے. ان کے 2 ساتھی بھائی وہ باہر ہوں گے، وہ باہر والے ساتھی ان کے ساتھ تعاون کر دیں، اور اندر جو ساتھی دینا چاہے وہ میرے پاس جمع کرا دیں. لیکن معقول حصہ ہونا چاہیے. سارے ساتھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ ایک مناسب حصہ. ان کا بوجھ جو ہے وہ 7,20,000 یہ دے چکے ہیں جو اپنے پاس سے دینا تھا. باقی 7,20,000 ان کا وعدہ ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے. سارے احباب اس میں بھرپور مائیں بہنیں اوپر موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس میں حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا میں اور آخرت میں بہترین اجر نصیب فرمائے. ان الحمد